وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان اپنی ذات کے لحاظ سے خود غرض واقع ہوا ہے، بس اسے اپنا نفع چاہیے اور اپنی غرض پوری ہو، اپنا کام بن جائے، دوسرے کا بنے نہ بنے۔ اور بعض لوگوں کی یہ خود غرضی دنیا کے لحاظ سے تو ہوتی ہی ہے، دین کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ وہ دین کے لحاظ سے بھی خود غرض ہوتے ہیں، بس ان کی نمازیں پوری ہوں، ان کی تلاوت ذکر پورا ہو، باقی دنیا جائے جہنم میں ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ جو مزاج اور طبیعت ہے، یہ مزاج نبوت سے ہٹا ہوا ہے۔ مزاج نبوت یہ نہیں ہے کہ بس اپنی نیکیاں کر لیں، الحمدللہ، اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن مزاج نبوت یہ نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی بات تھی کہ اپنی عبادت کر لی جائے اور اللہ کا شکر ادا کر لیا جائے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے کی کیا حاجت تھی؟ آپ کی نمازوں پہ آپ کو پتھر نہیں پڑے، آپ کے اوپر جو اوجھڑی ڈالی گئی وہ اس لیے نہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو جو طلاقیں ہوئیں وہ اس لیے نہیں کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، نہیں، یہ سب اس لیے کہ آپ اوروں کو کیوں کہتے ہیں، خود کریں جو کرنا ہے۔ تو مزاج نبوت یہ ہے کہ انسان جس طرح اپنے جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، ایسے ہی اوروں کو بھی جہنم سے بچانے کی محنت کوشش کرتا رہے۔ اس میں بنیادی فریضہ اپنے اہل و عیال کا ہے، چونکہ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں تو عالمی ذمہ داری تو ہے، لیکن بنیادی طور پر جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ اہل و عیال کی ہے۔ اور عام طور پر یہ جو دیندار طبقہ ہے یہ اپنے گھروں میں محنت نہیں کرتا، خود درس بھی سنیں گے، بیان بھی سنیں گے، ذکر کی مجلس میں بھی جائیں گے، سہ روزہ بھی لگائیں گے، شب جمعہ میں بھی جائیں گے، مسجد کی تعلیم میں بھی بیٹھیں گے، گھر میں نہیں کریں گے۔ بتائیے، اگر ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری والدہ، ہمارے والد، اگر ہم نے ان پہ توجہ نہ دی اور ہم نے ان کو اس رخ پہ لانے کی کوشش نہ کی تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ ہمارا جانا ہوا حیدرآباد، جمعہ تھا وہاں پہ، تو جمعے کے بعد ایک نوجوان ملے، یہاں آئے تھے 3 دن رہ کے گئے ابھی۔ انہوں نے کہا کہ میری دادی کی عمر ہے 90 سال۔ کتنے سال؟ 90 سال، اور کبھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ایک بھی نماز زندگی میں ان کے نہیں ہے۔
نہ قرآن ہے نہ نماز ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کی فکر کریں۔ کہا کیسے؟ تو میں نے کہا آپ ان سے پیار کریں، محبت کریں، آپ ان سے کہیں دادی اماں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کچھ اللہ کی عبادت کر لیں، اور چونکہ ان کو آتی نہیں ہے لہٰذا آپ نماز پڑھیں، ان سے کہیں کہ دادی اماں جیسے میں کرتا رہوں آپ بھی ویسے ہی کرتی رہیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، آتا تو کچھ ہے نہیں، شاید یہ خالی خولی سجدہ جس میں کوئی تلاوت نہیں، کوئی تسبیح نہیں، کوئی ارکان کی پابندی نہیں، شاید یہی اللہ کو اچھا لگے۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا دبا کے، تھوڑی سی محبت کر کے، تھوڑی سی خدمت کر کے ان کو اس پہ آمادہ کر لیا۔ اور نماز ہے، جب انسان نے کبھی زندگی میں سجدہ نہ کیا ہو اور وہ سجدہ کرے تو وہ تو اس کے مزے کو محسوس کرے گا نا۔ ایسا چسکا لگ گیا اس کی دادی اماں کو کہ ساری نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ابھی 3 دن رہ کے گئے ہیں، بتا رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے نمازیں سب چل رہی ہیں دادی اماں کی، تہجد بھی چل رہی ہے، نماز بھی چل رہی ہے، اور اب میں اور دادی اماں عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اور یہ ساری بات ہے چند مہینوں کی۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنانا چاہیے، ایسی فضا بنانی چاہیے کہ اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی ذہن سازی کریں، بچوں کو اچھا ماحول دیں، اپنے گھر میں کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور بڑے بڑے موبائل اور ٹیبلیٹ، ان چیزوں سے بچوں کو بچائیں۔ بچوں کو کارٹون نہ دکھائیں، بچوں کو کارٹون بالکل نہ دکھائیں۔ عام طور پر چونکہ بچے آج کل حرکتی زیادہ ہیں، شرارتی زیادہ ہیں، تو عورتوں نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ اب بچہ کسی کام میں لگا رہے تاکہ میں گھر کے کام کر لوں، تو چنانچہ وہ اس کو موبائل دے دیتی ہے، بیٹا آپ بیٹھ کے یہ دیکھیں، آپ یہ گیم کھیلیں، آپ یہ کارٹون دیکھیں۔ تو اپنے سر سے اتارنے کے لیے وہ ان کو کارٹون کے سامنے بٹھا دیتی ہے، تو بچہ کارٹون دیکھ دیکھ کے خود کارٹون ہو جاتا ہے۔ خود کارٹون ہو جاتا ہے کیا مطلب؟ خود کارٹون والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ کارٹون کیا کرتے ہیں؟ کارٹون بھاگتے ہیں، لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں، یہ کرتے ہیں کارٹون۔ آپ نے کبھی سنا کوئی ایسا کارٹون کہ ایک کارٹون دوسرے کارٹون کے پاؤں دبا رہا ہو، سر پہ تیل لگا رہا ہو؟ کوئی سنا ہے ایسا کارٹون؟ کارٹون مارتے ہیں، گراتے ہیں، لتاڑتے ہیں، کچلتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ بچے دیکھ دیکھ کے خود کارٹون بن جاتے ہیں، لڑنا بھیڑنا، اس سے چھین اس سے چھین، اس کو لگا اس کو لگا، اور یہ بچوں کی عادتیں ہوئی ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں محنت کریں، اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، اس کی فکر کریں۔ قیامت کے دن آپ سے آپ کی اولاد، آپ کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی، اہل و عیال کی تربیت نہ کی، ان کو پیار محبت سے سیدھے راستے پہ نہ لائے، تو قیامت کے دن یہ تو دوزخ میں جائیں گے، ہمیں بھی گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ اس میں ایک کام تو یہ ضرور کریں کہ اپنے گھر میں رویہ نرم رکھیں، سختی چھوڑ دیں، نرم رویہ۔
پیار سے سب کو سمجھائیں۔ کبھی کبھی تھوڑا سا بچوں کو آنکھ دکھانے میں حرج نہیں ہے، آنکھ دکھانی چاہیے، بچوں کو آنکھ دکھانی چاہیے، بہت مارنا نہیں چاہیے، تھوڑا سا آنکھ دکھانی چاہیے، وہ بھی زیادہ جب پریشان کریں تو، تاکہ خوف رہے۔ دوسرا، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ تیسرا، روزانہ آپس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی مذاکرہ کیا کریں، مذاکرہ سیکھنا سکھانا گھر میں بیٹھ کے، اور اپنے گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے تذکرے ہوں، سنت کی اہمیت کے تذکرے ہوں، تاکہ ہمارے بچے آپ سے پوچھیں ابو اس میں سنت کیا ہے، ابو اس میں کیا سنت ہے، بھیا اس میں کیا سنت ہے، بھائی جان اس میں کیا سنت ہے۔ آپ کی بیوی بھی آپ سے پوچھے اس میں سنت کیا ہے، یہ کام کیسے کرنا چاہیے، اتنے گھروں میں اس کے تذکرے ہوں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس کی ہم سے پوچھ ہوگی، اور بچوں کو وہ دکھائیں جو بچوں میں آپ لانا چاہتے ہیں، جو آپ بچوں میں نہیں لانا چاہتے وہ آپ بچوں کو مت دکھائیں۔ اگر آپ کی اہلیہ سے کچھ انبن ہے تو بچوں کے سامنے نہ کریں، ورنہ بچے بھی یہی کریں گے۔ اگر آپ کو نسوار کی عادت ہے بچوں کے سامنے نہیں، سگریٹ کی عادت ہے بچوں کے سامنے ہرگز نہیں، ورنہ آپ ساری زندگی پیتے رہیں گے، آپ کو اس کا گناہ ہوتا رہے گا۔ ابھی ہماری مجلس ہوتی ہے نا، پیر کے دن مجلس ہوتی ہے، تو ہمارے گھر کے بچے بھی وہاں شریک ہوتے ہیں، یہ ہے ابو بکر ہے، چھوٹا میرا احمد علی ہے، یہ اس میں شریک ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں نا کیا ہو رہا ہے، بیان ہوتا ہے، پھر بیعت ہوتی ہے، پھر مراقبہ ہوتا ہے، پھر مناجات ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے، لوگ روتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہمارے گھر میں ایک جگہ مسجد کی بنی ہوئی ہے، ہر گھر میں مسجد ہونی چاہیے، اس مسجد کا حکم اس مسجد والا نہیں ہوگا، وہ جا نماز ہوگی، مسجد کا ایک کونا مقرر کر لیا جائے، اس میں مصلی ہوں، اس میں دراز ہو، اس میں قرآن ہو، چھوٹی سی ہلکی سی باؤنڈری ہو یا اوپر اٹھی ہوئی ہو تاکہ الگ سے نظر آئے، اس کو کہتے ہیں مسجد البیت، گھر کی مسجد، تو وہ گھر میں بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہمارے بچے ہیں، دو یہ اور ایک ان کی چھوٹی بہن اور ایک اس سے بڑی بہن، یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، پھر ان میں سے ایک تھوڑی سی بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد ذکر کراتا ہے، پھر بیعت کرتے ہیں، بیعت کے بعد پھر ضرب لگاتے ہیں دل پہ، پھر اس کے بعد مراقبہ ہوتا ہے، ہم دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں دخل اندازی نہیں کرتے، پھر اس میں مراقبہ ہوتا ہے، مراقبے میں انہی میں سے ایک مناجات پڑھتا ہے، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوتا ہے، مناجات ہوتی ہے، اس مناجات میں جو پڑھتا ہے وہ روتا ہے، مناجات میں روتا ہے، ایسے ہی ڈرامہ لیکن روتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتے ہیں۔ اب ہم نے تو کبھی نہیں کہا ان سے، دیکھ رہے ہیں تو کر رہے ہیں، بچوں کو صحیح چیز دکھائیں تاکہ وہ کریں، غلط چیز نہ دکھائیں، ورنہ پھر وہ کرنے لگ جائیں گے۔
اور آج کل کے بچے اتنے تیز ہیں کہ فوراً پکڑتے ہیں۔ اس دن ہم گئے حیدرآباد، جمعہ تھا وہاں پہ، تو عصر کی نماز پڑھی نہیں، جمعہ پڑھا، جمعے کی سنت سے فارغ ہوئے۔ جمعے کی سنت سے فارغ ہوئے تو مجھے وضو کی حاجت ہوئی۔ باہر ساتھی بیٹھے ہوئے تھے بیعت کے لیے، تو سنت پڑھ کر سلام پھیرتے ہی میں نے وضو کیا۔ جب میں وضو کرنے لگا نا، چونکہ باہر بیعت کا عمل کرنا تھا تو باوضو کرنا ہوتا ہے، تو میں نے وضو کیا۔ جب میں وضو کرنے لگا تو اس نے کہا، بابو آپ نے نماز بے وضو پڑھی ہے کیا؟ نماز پڑھ کے آپ دوبارہ وضو کر رہے ہیں، تو نماز آپ نے بے وضو پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، وضو نماز میں تو تھا، اس کے بعد ٹوٹ گیا ہے، اس لیے ابھی میں نے دوبارہ وضو کیا ہے۔ فوراً پکڑتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو صحیح ماحول دیں، ورنہ یہ بیچارے معصوم آپ کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ ان کو کیا پتہ بیچاروں کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ تو بڑا بتائے گا نا۔ اس لیے آج کے بچے بیچارے مظلوم ہیں، ان کی رہبری نہیں ہو رہی، نہ مائیں کر رہی ہیں نہ باپ کر رہے ہیں، اس لیے بیچارے بڑے ہو کے بگڑ رہے ہیں۔ یہ ٹارگٹ کلر کون ہے؟ یہ جو ٹارگٹ کلر ہے نا، چلتے ہوئے لوگوں کو فائر کر کے گرا دیتے ہیں اور کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے موبائل چھین لیتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ آسمان سے نہیں آئے، یہ کسی ماں نے ان کو جنا ہے، مگر اس ماں نے ان کی تربیت نہیں کی، اس باپ نے ان کی تربیت نہیں کی۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں پہ محنت کریں، اپنے گھروں میں محنت کریں، اپنے گھروں کا ماحول بنائیں۔ گھر میں کم بولنے کا ماحول، گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول، گھر میں غیبت پر پابندی، گالی پر پابندی، زور سے بولنے پر پابندی، اور بچوں کو عادی بنائیں کہ زیادہ نہ کھائیں۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ بچوں کو زیادہ کھانے کا عادی نہ بننے دیں، کم کھانے کے عادی بنیں، اچھی چیز کھانے کے عادی بنیں، ادھر ادھر کی گندی چیزیں کھانے کے عادی نہ بنیں، فروٹ کے عادی بنیں، روٹی کے عادی بنیں، سالن کے عادی بنیں، چپس اور ٹافی اور چاکلیٹ کے عادی نہ بنیں۔ ہم لوگ تھے ساؤتھ افریقہ میں، تو ایک ساتھی نے ہماری ناشتے کی دعوت کی، تو ناشتے میں وہ اپنے ساتھ بچہ بھی لے آیا، چھوٹا بچہ، بڑا اچھا مزیدار انہوں نے حلوہ بنایا ہوا تھا، ناشتہ تھا حلوہ بھی تھا۔ ہم نے ناشتہ کیا تو وہ بچہ بھی کھڑا ہوا تھا، تو اس بچے کو میں نے کہا بیٹا آپ بھی آ جائیں تھوڑا سا کھا لیں۔ کہا نہیں انکل مجھے خواہش نہیں ہے۔ کسی بچے کی زبان سے ایسا لفظ کبھی سنا نہیں تھا۔ میں نے اس کو دوبارہ زور دیا، دوبارہ زور دیا، پھر زور دیا، پھر زور دیا، آخر تک میں اس کو زور دیتا رہا۔ اس نے کہا انکل مجھے ابھی حاجت نہیں ہے، میں نے کیا ہوا ہے ناشتہ، مجھے حاجت نہیں ہے۔ اس بچے کی عمر ہوگی کوئی 7-8 سال، 8 سال ہوگی، کوئی 9 سال ہوگی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے ناشتہ کیا ہوا ہے، یہ تو لے لو نا۔ نہیں ضرورت ہی نہیں ہے، کر لیا ہے نا۔ ہمارے والا ہو تو کیا حشر کرے گا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو سمجھائیں کھانے کے اوپر پانی نہیں پینا، پھل کے اوپر پانی نہیں پینا،
دودھ کے اوپر پانی نہیں پینا، ہمارے نبی نے ان تینوں چیزوں کے بعد پانی پینے سے منع کیا ہے، پھل، کھانا اور دودھ، ان تینوں کے بعد پانی سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ پیٹ بھر کے نہیں کھانا، ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کھانا کھاؤ اتنا کہ صحت برقرار رہ سکے، لقیمات یقمن صلبہ، چھوٹے چھوٹے لقمے جو کمر کو سیدھا رکھیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو پھر پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک کھانے کے لیے، ایک خالی چھوڑ دو، ایک خالی چھوڑ دو۔ یہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر میں ماحول بنائیں، رہیں گے انشاءاللہ۔